بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے لاہور میں عزاداری کے قدیمی آستانے کے متعلق۔ وہاں باقاعدہ مجلس عزا اور عاشور کے تعزیہ جلوس کب اور کیسے شروع ہوئے۔ کربلا میں 61 ہجری میں اسلام کو ملوکیت سے بچانے اور فاسق و فاجر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار پر اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خانوادے اور عزیز و قربا کے علاوہ اپنے ساتھی جانثاروں کی جو لازوال قربانی پیش کی، اس کی یاد لگ بھگ 14 صدیوں سے دنیا کے ہر کونے میں منائی جاتی ہے۔ فکری یزید کے مقابلے میں فکر حسینی کی ابدی فتح نے یزید کو ابد تک کے لیے گالی بنا کے رکھ دیا ہے۔ دنیا بھر میں کچھ شہر ایسے ہیں جن کا محرم تاریخی گردانا جاتا ہے، جن میں لکھنؤ کے علاوہ بغداد، کربلا، نجف، قازوین، تہران، مشہد، قم، کویت، بحرین کے کچھ شہر، ترکی کے کچھ شہر، لبنان، یمن اور مغربی ممالک میں، امریکہ کے شہر شکاگو، ہیوسٹن، لاس اینجلس، برطانیہ میں لندن، برمنگھم، بریڈ فورڈ، مانچسٹر، کینیڈا میں ٹورنٹو اور یورپ میں ہیگ، برسلز اور پیرس جیسے شہر شامل ہیں۔ یہ بات پورے وثوق سے نہیں بتا سکتے کہ دنیا میں پہلا عزا کہاں قائم ہوا تھا، لیکن قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ پہلا عزا خانہ عراق کے شہر بغداد میں معز الدولہ نے ہی بنوایا تھا، لیکن تاریخی ثبوت کے ساتھ اس قیاس کو یقین میں نہیں بدلا جا سکتا۔ تاریخ میں مراکش کے کچھ قدیم ترین عزا خانوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لیکن ان تذکروں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دنیا کا پہلا معلوم عزا خانہ کیا کہیں قائم ہوا تھا۔ مسٹر سمیر علی تاریخ کی کتاب ہسٹری آف سراسنز 599 میں ملتا ہے، جس میں انہوں نے پہلی باقاعدہ امام بارگاہ بنوانے والے کا نام شاہ الماز لکھا ہے، جس نے مصر کا شہر قاہرہ آباد کیا تھا۔ مصر کے فاطمی بادشاہوں میں سے مالماز نے جب قاہرہ کے محلات تعمیر کروائے تو ان کے ساتھ مجالس عزا کے لیے مخصوص عمارتیں بھی بنوائیں۔ عرب اور ایران کے بعد دنیا میں برصغیر ہی عزاداری کا سب سے بڑا مرکز رہا ہے، اور یہاں اس کا آغاز دکنی ریاستوں گولکنڈہ اور بیجاپور سے ہوا، اور اس میں شاہان عہد کے علاوہ بنگال کے نوابوں کا کبھی اہم کردار رہا، جبکہ پنجاب میں عزاداری کے فروغ میں یہاں کے سادات کا بڑا عمل دخل ہے۔ پاکستان میں ملتان کے شہر تعزیے تاریخی اعتبار سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ملتان کا شمار پاکستان کے ان شہروں میں ہوتا ہے جہاں یوم عاشور کے موقع پر 400 کے لگ بھگ ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ملتان کے ضلع ویاڑی کی تحصیل میلسی اور قصبہ درمیان انگریز اور ہندوؤں کے دور سے ہی عزاداری کا مرکز رہا ہے۔ جانے یہ تاثر کس بنا پر قائم ہوا کہ لاہور میں عزاداری کا بانی خاندان نوابان تھا، حالانکہ تاریخ کی کتب میں یہاں پر عزاداری کی واضح اور مستند شواہد حضرت داتا گنج بخش اور بیبیاں پاک دامنہ کے علاوہ شاہ حسین زنجانی اور حضرت میاں میر کے عہد میں بھی ملتے ہیں، اور پھر ملا احمد ٹٹوئی اور قاضی نور اللہ شوستری کے عہد میں بھی عزاداری پورے اہتمام سے تھی۔ لاہور میں پرانے شہر میں اندرون موچی دروازے کا لاہور علاقہ اہمیت کا حامل ہے، جہاں کا محلہ شیان دنیا بھر میں عزاداری کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ موچی دروازے ہی کی نثار حویلی بھی تاریخی اہمیت کی حامل ہے، جہاں قزلباش خاندان نے 1800 کے اوائل میں محرم کی مجالس کرنا شروع کی، اور اب ماڈل ٹاؤن کے جامعہ منتظر اور اس سے آگے ریونڈ روڈ تک پھیلی نئی آبادیوں میں قائم عزا خانوں میں سینکڑوں علم اور تعزیہ کے جلوس نکالے جاتے ہیں۔ لاہور میں بھاٹی گیٹ کے قریب واقع کربلا گاہ میں شاہ زکریا علیہ بیت اور عزاداران حسین علیہ السلام کی ایک تاریخ ملتی ہے۔ موچی دروازہ نثار حویلی سے نکلنے والے شریز الجناح کے مرکزی جلوس کی آخری منزل بھی یہی ہے۔ لاہور کی معروف امام بارگاہ کربلا گاہ میں شاہ صوفی بزرگ حضرت سید غلام علی شاہ سے منسوب ہے۔ گاہ میں شاہ ان کا لقب تھا۔ نور احمد چشتی صاحب اپنی کتاب میں اس امام بارگاہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ مکان جنوب کی طرف خانقاہ جناب پیر علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے واقع ہے۔ اول یہاں بڑا بھاری قبرستان تھا۔ ابتدا میں گامے شاہ کے متعلق چشتی صاحب فرماتے ہیں، یہ شخص مذہب کی شیعہ رکھتا تھا، اور شہر والے لوگ جو اہل سنت والجماعت تھے سب اس سے دشمنی رکھتے تھے۔ پھر ایک دفعہ یوں ہوا کہ شیعہ سنی فساد پھوٹ پڑے، اور اس واقعہ کو کہنے حلال نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ 1849 میں اس امام بارگاہ میں شدید شیعہ سنی فساد ہوئے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے افراد نے اس امام بارگاہ میں موجود تعمیرات کو گرا دیا اور کنویں کو اینٹوں سے بھر دیا۔ منی لال ہندی نے اس امام بارگاہ کے ماضی کا منظر اپنی تصنیف میں بیان کیا ہے۔ یہ بہت وسیع و عالی شان مکان بیرون دروازہ بھاٹی گیٹ داتا گنج کے مزار کے جنوب سے مدفوع ہے۔
چاروں طرف پختہ چار دیواری بنی ہوئی ہے۔ شمال و شرقی 2 دروازے آمد و رفت کے ہیں۔ چار دیواری کے اندر ایک روضہ قائم ہے۔ گنبد بنام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کے پختہ چونہ گچ بنا ہے۔ اس گنبد کے نیچے سرد خانہ ہے جس کے اندر زینہ اتر کر جاتے ہیں۔ سقف اس کی کالبوتی ہے اور بیچ میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی قبریں اور زرعی مبارک بنائی گئی ہیں اور انہی پہ تعزیہ رکھا جاتا ہے جو حضرت بابا گامے شاہ کا سب سے بڑا نذرانہ عقیدت ہے۔ اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ زرعی مبارک کی بنیاد کربلا عراق کے میدان کی مٹی ہے۔ اس نسبت سے اس درگاہ کو کربلا گامے شاہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مزار کے اوپر والے حصہ میں گامے شاہ کا وہ تعزیہ بھی موجود ہے جس کو وہ اپنے سر پر رکھ کر لاہور شہر کی گلی کوچوں میں گریہ و ماتم کرتے تھے۔ اس میں قبر گامے شاہ کی ہے۔ چھت کالبوتی کے اوپر ایک مکتہ بارہ دری بنی ہوئی ہے۔ اس پر گنبد ہے۔ اس چار دیواری کے اندر درخت کی باکثرت ہیں اور قبور بھی اور مکانات بھی فقراء کے رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس امام بارگاہ کو خاص ترقی قزلباش خاندان کے باعث ہوئی۔ قزلباش خاندان کا شمار لاہور کے سرکردہ گھرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے انگریز عہد میں بہت عروج پایا۔ داخلی دروازے سے آگے ایک جانب دکانیں ہیں، پھر ایک اور دروازہ آتا ہے جس پر درج ہے باب حسینیہ با اہتمام نواب مظفر علی خان قزلباش با نگرانی آغا ناظم، وقف ماہ ستمبر 1952 عیسوی، تعمیر شد۔ آگے جائیں گے تو ایک قاداور درخت نظر آتا ہے جس کی یکم میں سفید عمارت ہے جس پر گنبد ہے جو کہ کچھ گرو ارجن کی سماعت پر موجود گنبد سے ملتا جلتا ہے۔ ایک جانب لنگر خانہ ہے اور دوسرے دروازہ خوبصورت کمرہ سا ہے جو کہ ماضی کی یاد دلاتا ہے۔ آگے جائیں تو ایک کمرے میں قزلباش خاندان کی کچھ قبور ہیں، پھر تھوڑا آگے ایک چھوٹا سا دروازہ جو قبرستان کی جانب کھلتا ہے۔ یہاں بہت سے معروف لوگوں کی قبور ہیں جیسے کہ شمس العلماء محمد حسین آزاد، علامہ کفایت حسین، مفتی جعفر حسین صاحب، خطیب آل محمد سید اظہر حسین زیدی علی اللہ مقامہ مدفن ہے۔ ماضی میں بھی محرم کا مرکزی جلوس یہیں اختتام پذیر ہوتا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے، جیسا کہ یہ سید لطیف شاہ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ ہر سال محرم کی 10 تاریخ کو فرضی طور پر امام حسین کے زخمی گھوڑے دلدل کو یہاں لایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مسلمان زیادہ شیعہ فرقہ کے لوگوں کا ایک بڑا جلوس ہوتا ہے۔ اس امام بارگاہ کی کافی تاریخی اہمیت ہے، بلکہ عبداللہ ملک صاحب اپنی کتاب یہ لاہور ہے میں لکھتے ہیں کہ حضرت گامے شاہ کے ہاں بھی مجلس اعزا ہوتی تھی اور زلزلہ نکلتا۔ اس مجلس میں تو خود مہاراجہ رنجیت سنگھ اور ان کی رانی بھی بعض اوقات شرکت کرتی۔ آج بھی لاہور میں اس امام بارگاہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مبارک حویلی سے برآمد ہونے والا جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا اس امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ لاہور میں محرم اور اہل تشیع دوستوں کی تاریخ جاننا چاہیں تو آپ کو یہاں ضرور جانا چاہیے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ لاہور میں محرم کا تذکرہ ہو اور اس امام بارگاہ کے ذکر بغیر مکمل ہو۔ ولیم نائٹن اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے لاہور میں تعزیہ نکالنے کی ابتدا سید غلام علی شاہ المعروف بابا گامے شاہ سے منسوب کی جاتی ہے۔ روایت ہے کہ بابا گامے شاہ دنیا سے ماورا زمانے کی نظروں میں دیوانے اور اہل بیت کی نگاہ پاک باز میں عارف کامل تھے۔ ہمیشہ سیاہ لباس زیب تن رکھتے اور ساری زندگی کنوارے رہے اور دربار حضرت علی حجویری کے پہلو میں موجود کربلا گامے شاہ قدیم برف خانہ کی جگہ بیٹھے رہتے۔ ان دنوں ایک بوڑھیا آغیان مائی بھی موچی دروازہ سے عاشور کے روز سر پیٹتے اور گیری اوزاری کرتے گامے شاہ کے ڈیرہ کی جانب آتی۔ آہستہ آہستہ بابا گامے شاہ کا حلقہ ارادت وسیع ہوتا گیا۔ روایت ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد 1799 تا 1839 میں بابا گامے شاہ نے لاہور میں سب سے پہلا تعزیہ نکالا، جس پر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بابا گامے شاہ کو دربار میں طلب کر کے سرزنش کی اور کہا کہ وہ آئندہ تعزیہ نہیں نکالے گا۔ گامے شاہ نے انکار کیا اور کہا کہ وہ ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا، جس پر رنجیت سنگھ نے اسے گرفتار کر کے شاہی قلعہ لاہور میں قید کروا دیا، جس پر رنجیت سنگھ رات کو سوتے ہوئے ڈراؤنے خواب دیکھنے لگا اور ساری رات پریشان رہا۔ صبح آئی تو فقیر سید عزیز الدین کے ہمراہ گامے شاہ کے زندان میں گیا اور بابا گامے شاہ سے معافی مانگنے کے بعد اسے رہا کر دیا۔ انہی ایام میں بابا گامے شاہ نے وفات پائی۔ ان کی تاریخ وفات اور سال تذکروں میں تلاش کے باوجود نہیں مل سکے۔ بعد وفات اسی مقام پر جہاں ان کا ڈیرہ تھا حجرہ میں دفن کر دیا گیا۔ بابا گامے شاہ کی وفات کے بعد نواب علی رضا قزلباش اور سر نوازش علی قزلباش وغیرہ نے مل کر یہ قبر خرید لیا۔ یہاں گامے شاہ کے مقبرہ کے ساتھ کربلا قائم کی اور اس کا نام کربلا گامے شاہ رکھا، جو آج لاہور کی تاریخ عزاداری میں بین الاقوامی شہرت کی حامل ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔